دونوں فریقین کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر کے درمیان جو شرائط طے ہوئی وہ اس کی کتابت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور جب شرائط طے ہو گئی تو نیچے دستخط ہونے تھے، تو وہاں پہ دونوں فریقین کا نام لکھا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا، محمد رسول اللہ، اور سہیل بن عمر نے اپنا نام لکھا. تو اس نے یہ اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ اگر ہم آپ محمد رسول اللہ کو مان لیں پھر آپ کا تو ہمارا جھگڑے ختم ہو گئے. بات اس بات پہ آ کے اڑ گئی اور صحابہ کرام اس بات پہ مصر تھے کہ محمد رسول اللہ ہی لکھا جائے گا، لیکن وہ اس بات پہ مصر تھا کہ یہاں پہ محمد بن عبداللہ یہاں پہ لکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اس کو یہاں سے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ میں تو حوصلہ نہیں کہ آپ کا نام مٹاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ کہاں پہ ہے. آپ نے دیکھ کر وہاں پہ اس پر قلم دے دیا، فرمایا کہ یہاں پہ محمد بن عبداللہ لکھ دو. اس طرح شرائط سے پہلے بھی کئی مراحل آئے، لیکن اللہ کی فتح اور تائید اور نصرت مسلمانوں کے ساتھ تھی. اور جو صلح نامہ کی جو شرائط تھیں ان میں سب سے پہلی جو شرط تھی وہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کے بغیر واپس چلے جائیں، یعنی اس سال عمرہ نہیں کریں گے. بظاہر تو یہ اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ دب کر صلح کی جا رہی ہے، ڈر کے صلح کی جا رہی ہے، اور یہ مسلمانوں پہ بڑا شاک گزر رہا تھا کہ ہم عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، ہمارا کوئی لڑائی کا ارادہ بھی نہیں ہے. جس کے باوجود قریش ہٹ درمی کی بنا پر ہمیں عمرہ نہیں کرنے دے رہے. تو سب سے یہ کڑی شرط تھی کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں اور اگلے سال مسلمان عمرہ کے لیے آئیں گے. دوسری شرط تھی لیکن مکہ میں 3 دن سے زیادہ قیام نہ کریں، یعنی 3 دن وہاں پہ ٹھہریں گے، عمرہ ادا کریں گے اور واپس چلے جائیں. یہ دوسری شرط تھی. اور تیسری شرط یہ تھی کہ ہتھیار لگا کر نہ آئے، صرف تلواریں ساتھ اور وہ بھی نعم، یعنی پرامن. پہلے بھی مسلمان پرامن ہی آئے تھے، لیکن یہ خاص طور پر یہ بات طے کر دی گئی تھی کہ وہ مسلح ہو کر نہیں آئیں گے، تلواریں نیام میں ہوں گی. اس کا مطلب ہوگا کہ وہ صرف عمرہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے. چوتھی شرط یہ تھی مکہ کا کوئی شخص اپنے لواحقین کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا. اور 5ویں شرط یہ تھی کہ مدینہ والوں میں سے کوئی شخص مکہ چلا آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے. یہ شرط جو تھی سب سے زیادہ سب کو کھٹک رہی تھی کہ اگر مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کے مدینہ چلا جائے تو اس کو واپس کرنا ہوگا، اور مدینہ سے کوئی شخص مکہ آ جائے تو پھر اس کو واپس نہیں کیا جائے. یہ بظاہر لگتا تھا کہ یک طرفہ شرط ہے، اور تمام اہل ایمان اس پہ بڑے مضطرب تھے کہ یا رسول اللہ یہ کیسی شرط ہے کہ ہم اتنے دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوالات کیے چند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. کیا اللہ ہمارا رب نہیں ہے؟ فرمایا کہ اللہ ہمارا رب ہے. کیا ہمارا اسلام ہمارا سچا دین نہیں ہے؟ فرمایا سچا دین ہے. تو کہا کہ پھر ہم اتنی دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حکمت اسی میں ہے. تو یہ سب سے کڑی شرط تھی جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ کھٹک رہی تھی کہ کفار کا جو شخص آئے مسلمانوں کو اس کو تو واپس کرنا ہوگا، اور ہمارا کوئی آدمی جائے تو اس کو واپس نہیں کرنا ہوگا.